للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وراحۃ العاشقین ومراد المشتاقین سیدنا و سندنا و مولانا محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوالیہ اونچی کرو. صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی خوش بختی ہم سب احباب کی کہ ربیع الاول حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی ان بابرکت ایام میں ہمارے محترم محتشم عزیز پیر طریقت جناب حضرت محمد اقبال چشتی صابری دامت برکاتہم عالیہ نے پیا نگر کی اس دھرتی کو، اس گلی کو سجا کر ہم سب کو بلا کر ایک سعادت بخشی ہے کہ ان تاریک راتوں میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کی نور سے اپنے دلوں کو، اپنے عقائد کو روشن کیے بیٹھے ہیں. بہت بڑی خوش نصیبی. ایک طرف سلطان الارواح مخدوم زمان حضرت مخدوم علی احمد صابر پیا کلیری، آپ کے عرس مبارک کے اختتامی ایام ہیں، اور آج ہی دوسری طرف قطب الاقطاب شیخ بحر و بر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین کاکی بختیار اوشی رحمت اللہ علیہ، آپ کے عرس مبارک کے آج رات سے آغاز ہوا. تینوں باتیں ہمارے لیے خوش قسمتی. ولادت کی ان گھڑیوں میں جو آقا کے نام کے ساتھ منسوب ہے، اختتام عرس کی ایام ہے مخدوم پاک کے، اور آغاز ہے عرس مبارک خواجہ قطب الدین کاکی بختیار کا. لہٰذا میرے عقیدے کے مطابق آج کی شب یہ ہم سب کا یہاں پر اکٹھا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. مالک ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، بٹھانا قبول ہو. حاضرین محفل، میں نے 4 سے 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام کرنا ہے. لمبا چوڑا خطاب مقصود نہیں ہے، بس حکم کے مطابق حاضری مقصود ہے. یہ جو محفل ہے بظاہر یہ میلاد کی محفل ہے، لیکن یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. خواجہ قطب الدین کاکی بختیار آپ کا جس انشار پر وصال مبارک ہوا، میں انہی کے ذریعے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کشتگان خنجر تسلیم را، کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیر جان دیگر است. عاشقان خواجگان چشترا، عاشقان خواجگان چشترا، از قدم تا سر نشان دیگر است. احمدا تا گم نکردی ہوش را، این جرس از کاروان دیگر است. این جرس از کاروان دیگر است. کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، ان کو فقط دین سمجھ کر میلاد مناتا ہے. کوئی ان کو خاتم المرسلین سمجھ کر میلاد مناتا ہے، کوئی ان کو مکی اور مدنی سمجھ کر میلاد مناتا ہے، کوئی ان کو افضل البشر سمجھ کر میلاد مناتا ہے، کوئی ان کو آمنہ کا لال سمجھ کر میلاد مناتا ہے، کوئی ان کو نبیوں کا سردار سمجھ کر میلاد مناتا ہے، کوئی ان کو ضابطہ حیات کا تاجور اور مرکز اور محور سمجھ کر میلاد مناتا ہے. لیکن میں بانیان محفل کی اجازت سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہم میلاد حضور کا فقط اس لیے نہیں منا رہے کہ حضور خاتم المرسلین ہیں، فقط دین ہے، فقط ضابطہ حیات ہے، بلکہ حضور تو ہماری ساری کائنات ہے. حضور تو ہماری، ہم جو یہ محفل سجائے بیٹھے، ہم اس لیے فقط نہیں بنائے بیٹھے کہ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں کہ حضور ختم المرسلین ہے.
فقط حضور افضل البشر ہے، فقط حضور اول ہے، فقط حضور جو ہے وہ اسلام کے تاجور ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ہم تو یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں ہماری تو کل کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا تو سرور حضور ہے، ہمارا قرار حضور ہے، ہمارا چین حضور ہے۔ ہمارے تو گھروں میں جب بھی شامیانے سجتے ہیں، جب بھی گلیوں بازار سجتے ہیں، آقا تیرے نام کا سجتے ہیں، ہمارے گھروں کی دھنیں تیرے نام سے ہیں، ہمارے گھروں کے چین اور سرور تیرے نام سے ہے، ہماری عبادتوں کا مرکز آپ ہے، ہماری راحتوں کا مرکز آپ ہے، ہمارے چین اور سرور کا مرکز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہے۔ ہم نے تو سب کچھ مانا ہے تیرے نام کے وسیلے سے مانا ہے۔ تو یہ جو علی والوں کی محفل ہوتی ہے یہ عام لوگوں کی محفلوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ عاشقان خواجگان چشترا، جو چشت کے عاشق کے، جو خواجگان کے عاشق ہوتے ہیں، از قدم تا سر نشان دیگر است، ان کے قدم سے لے کر جو سر تک جو نشان ہوتے ہیں، ان کی جو ادائیں ہوتی ہیں، ان کی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کی جو بزم ہوتی ہیں، وہ عام دنیا سے بہت ہٹ کر کہیں ہوتی ہے۔ اور مخدوم پاک نے فرمایا جو میں نے شعر کہا، احمدہ تا گم نہ کر دی ہوش را ای جرس از کاروانے دیگر است۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں، علی احمد ثابت پاک آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے، رات ہو جاتی تھی، پڑاؤ ہوتا تھا، اس پڑاؤ کے دوران اس قافلے میں ایک گھنٹی والا ہوتا تھا جو نماز تہجد کے وقت گھنٹی بجاتا تھا، سب لوگ بیدار ہو جاتے تھے تاکہ ہم نے سفر پر نکلنا ہے۔ لیکن مخدوم پاک فرماتے ہیں، احمدہ تا گم نہ کرتی ہوش را، مخدوم پاک فرماتے ہیں جس قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اس کی دستور ہی اور ہے، اس کا دستور ہی اور ہے، وہاں پر گھنٹی بجائی جاتی ہے ہوش میں لانے کے لیے، لیکن جو ہماری گھنٹی ہے نا، احمدہ تا گم نہ کر دی ہوش را، اے احمد ہماری تو گھنٹی وہ ہے، این جرس از کاروان دیگر است، ہماری تو گھنٹی وہ ہے جب بجتی ہے لوگوں کے ہوش چلے جاتے ہیں، لوگوں کے ہوش چلے جاتے ہیں، وہ دیوانہ ہو جاتے ہیں، وہ بے خود ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین محفل، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پر کرنا چاہتا ہوں، یہ محفل علی والوں کی ہے، یہ محفل علی والوں، خواجگان کے نگر کے چمکتے ہوئے ستاروں کی محفل ہے۔ یہاں پر جتنے احباب بھی ہیں، من جملہ تمام مشائخ نظام، یہ سارے لوگ کسی کے ہاتھ کے گھڑے ہوئے ہیں، یہ ساری خانقاہیں چاند اور ستارہ بنانے والی خانقاہیں۔ تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو علی والے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نرالے ہوتے ہیں، یہ علی علی جو کرنا، جو مجھے بات کا کہنے کا بھی کہا گیا ہے، جو یہ علی علی کرنا ہے یہ کوئی عام بات نہیں، عام بات نہیں ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں، یہی میرا اختتامی جملہ ہے، ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہی دعا ہے نا۔ مسجد میں جانے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی کو مانگنا ضروری کتنا ہے، یہ علی کا مقام، لوگ کہتے ہیں نا یہ علی والے علی علی کرتے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی علی کے ذکر پر سر نیچا کر کے ذکر نہیں کرنا، بلکہ سینوں کو تان کر ذکر کرنا ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی علی کا بات کر رہا ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ مجھ پر کھول دے اپنی رحمت کے دروازے، اے اللہ مجھ پر کھول دے اپنی رحمت کا، یہ کہتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ ذرا غور کیجئے، یہی میرا اختتامی جملہ ہے۔ مسجد میں داخل ابھی نہیں ہوئے، نماز بعد میں پڑھنی ہے، فجر بعد میں، دعا پہلے، ظہر بعد میں، دعا پہلے، عصر بعد میں، دعا پہلے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ یہ جو ہم تیری رحمت کا دروازہ کھولنے کی بات کر رہے ہیں، کیا ہمیں پتہ چل سکتا ہے تیری رحمت کیا ہے؟ تیری رحمت، میں اپنے ساری گفتگو کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ تیری رحمت کیا ہے؟ شان علی پر آخری بات، تیری رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے بتا دیتا ہوں، اے محبوب ان سے کہہ دو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محبوب ان سے کہتے کیوں نہیں ہو کہ تو ہی تو ہے جو کل کائنات میں میری رحمت ہے، تو ہی تو ہے جو کل کائنات میں میری رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ثابت کیا ہوا؟ جب دعا کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، پہلی مدد قرآن سے دی۔ رحمت کیا ہے؟ قرآن نے کہا رحمت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ذرا رحمت کی جگہ پر جو قرآن رحمت کا ترجمہ کر رہا ہے،
رحمت کی جگہ پر قرآن کا ترجمہ رکھ کر دیکھیں، رحمت کی جگہ پر لفظ محمد کو رکھ کر دیکھیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ مجھ پر کھول دے اپنی رحمت کا دروازہ، اپنی رحمت کا دروازہ۔ اور قرآن نے رحمت کیا کہا؟ اے اللہ مجھ پر کھول دے اپنے محمد کا دروازہ، اپنے محمد کا، رحمت محمد کا نام ہے، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے اللہ مجھ پر کھول دے محمد کا دروازہ۔ جب یہاں تک بات آئی، اے آقا نامدار، اللہ نے ہمیں آپ تک پہنچا دیا، آپ کو رحمت کہہ دیا، اب آپ بتائیں کہ آپ کا دروازہ کیا ہے، آپ کا دروازہ کیا ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ علی کا مقام کیا ہے، یہ علی والوں کے پاس آنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تو نے کہہ دیا رحمت محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے نا کہ آپ کا دروازہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر ہوں، دروازہ علی ہے۔ قرآن رحمت کا ترجمہ قرآن رحمت کا بتا رہا ہے، قرآن رحمت کا ترجمہ، دروازے کا ترجمہ بتا رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ میری بات، نہ ان کی بات، نہ کسی محدث، مفسر اور مفکر کی بات، قرآن کہتا ہے رحمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دروازہ علی ہے۔ او میرے بھائی جو ثبوت مانگتے ہو کہ علی کو پکارنا کہاں لکھا ہے، علی کو مانگنا کہاں لکھا ہے، کسی مسلک کا بھی فرد ہو مسجد میں جائے، فجر بعد میں پڑھتا ہے، پہلے کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول، اے اللہ مجھ پر محمد کا دروازہ کھول، اے اللہ مجھ پر علی کا دروازہ کھول، مجھ پر محمد کے علی کو کھول، اے اللہ مجھ پر محمد کے علی کو کھول۔ وہ میرے بھائیوں، علی کو مانگنا اتنا ضروری ہے۔ فجر اللہ نے بعد میں کہا پڑھو، پہلے مجھ سے میرا علی مانگو، پہلے مجھ سے میرا علی مانگو۔ مسجد میں جاتے ہو، فجر بعد میں پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انڈائریکٹ تم خدا سے محمد کا علی مانگ رہے ہو، محمد کا علی مانگ رہے ہوتے ہو۔ ظہر بعد میں پڑھتے ہو، خدا سے محمد کا علی پہلے مانگتے ہو۔ عصر، مغرب اور عشاء بعد میں پڑھتے ہو، اللہ سے محمد کا علی پہلے مانگتے ہو۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ مجھ پر کھول دے اپنی رحمت کا دروازہ، اے اللہ مجھ پر کھول دے محمد عربی کا دروازہ، اے اللہ مجھ پر کھول دے محمد کے علی کو، محمد کے بس نقش حسن خدا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جلوہ کبریا محمد، حسن کی ابتدا محمد ہے، عشق کی انتہا محمد ہے، عقل حیران خرد عاجز، کوئی کیا سمجھے کہ کیا محمد، کوئی کیا سمجھے کہ کیا فتح مکہ ہے۔ حضور فاتح بن کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا وہ دیکھو مکی آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو مدنی آ رہا ہے، جس نے جس نظر سے دیکھا اس نے کہا، کسی نے کہا وہ دیکھو ہاشمی آ رہا ہے، تاریخ کہتی ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو آمنہ کا لال آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا وہ دیکھو کتنا پیارا احمد آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو کتنا پیارا فاتح آ رہا ہے، کسی نے کہا وہ دیکھو کتنا پیارا امت کا سردار آ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا لوگو تم نے اپنی اپنی نظر سے اس کو دیکھا ہے، او میں بتاؤں کون آ رہا ہے۔ فوراً آیت نازل ہوئی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے محمد یہ تو تجھے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محمد کہہ رہا ہے، کوئی احمد کہہ رہا ہے، کوئی ہادی کہہ رہا ہے، کوئی قریشی کہہ رہا ہے، کوئی ہاشمی کہہ رہا ہے، کوئی تجھے امت کا سردار کہہ رہا ہے، کوئی تجھے نبیوں کا تاجدار کہہ رہا ہے، کوئی تجھے جو ہے وہ مکہ کا سردار کہہ رہا ہے۔ آؤ میں خدا تیرا تعارف کراتا ہوں، ان سے کہہ دے وَقُلْ، فتح مکہ والے دن یہ آیت نازل ہوئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، ان سے کہہ دو آج تو حق آ گیا، آج تو اللہ نے فرمایا تم نے اس کو اپنی نظر سے دیکھا ہے، جس نظر سے میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں یہ من جملہ ساری کائنات کا حق ہے، ساری کائنات کا حق ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم نے اسی حق کے ذریعے
محمد عربی کو اپنی کل کائنات مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری نگریوں، ہمارے آنگن، ہمارے شہروں بازاروں، ہماری گلیوں اور حتیٰ کہ ہمارے گھروں کے جو صحن ہے، وہاں پر رونقیں، وہاں پر راحتیں، وہاں پر چین و سرور، وہاں پر کیف و قرار جو ہے وہ صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نام کے ہیں. یہ جو شمع روشن ہیں اس کے پروانے حضور کی ذات کے ہیں. یہ جو شمع روشن ہیں ان پر آنے والوں کو صرف حضور کی محبت کا جام پلایا جاتا ہے، جام پلایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے 800 سال کم و بیش گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی فرید ٹاؤن میں بیٹھ کر ہم سب صابر کر رہے ہیں. فرید کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فرید اور صابر کی جو نگری ہے، فرید اور صابر کی جو نگری ہے، وہاں پر صرف اور صرف محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جام پلائے گئے ہیں، ایسے جام پلائے گئے ہیں کہ آج تک نہیں بلکہ قیامت تک بھی ہر جگہ پر محمد کے جام پلائے کے صدقہ ہر جگہ پر فرید اور صابر کے نعرے گونجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طریقے کے ساتھ قبلہ نے جس طریقے سے ہم سب کو دعوت دے کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چند لمحات کے لیے، گھنٹوں کے لیے ایک سرور اور کیف کے لمحات میسر کیے، میری دعا ہے ان کا سایہ سلامت رہے اور آپ کی ان گلیوں بازاروں میں اسی طریقے سے صابر پیا کے اور حضور گنج شکر کے ترانے اور نغمے بجتے رہیں، کیونکہ ان کے ترانے اور جو نغمے ہیں وہ حقیقت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، سرور اور قرار ہے. اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان جہاں کی جولی کو، محتاج کا عالم یہ ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. واخر دعوانا الحمدللہ.